السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مجھے کسی نے ایک کلپ سینڈ کیا ہے، ایک آڈیو، ملک ممتاز حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو دنیا شہید ناموس رسالت کے نام سے یاد کر رہی ہے، اسی کے بارے میں شیطان کا ایک چیلا یوں بھی بول رہا ہے کہ وہ کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، ان کو شہید نہ کہا جائے، وہ مشرک تھے، مشرک لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا، یہ وہ اس طرح کی کافی حرزہ سرائی اس نے کی ہے۔ یاد رکھیے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آیا، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس قاری سے ڈر لگتا ہے کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھے گا، لوگ اس کی تلاوت کو کمال کی تلاوت سمجھیں گے، اور پھر اچانک اس کا دماغ پلٹے گا اور وہ اپنے مسلمان بھائی پر تلوار لے کر چڑھ دوڑے گا اور بولے گا کہ یہ مشرک ہے۔ صحابہ نے اس کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرک کون ہوگا؟ پھر شرک کا زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تہمت لگانے والا، یہ جس پر تہمت لگائی گئی، ممتاز قادری پر تہمت لگائی جا رہی نا، تو توصیف الرحمان نے یہ تہمت لگائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں تہمت لگانے والا شرک کا زیادہ حقدار۔ اس حدیث پاک کے تحت ملک ممتاز حسین قادری شہید ناموس رسالت، جس کو تقریباً تمام مسالک کے بڑے بڑے مقتدا، اپنے اپنے مسالک کے رہنما، وہ تمام کے تمام اس کے جنازے میں شریک تھے، اور تمام کے تمام نے اس کو خراج عقیدت پیش کیا اپنے اپنے انداز سے۔ تو توصیف الرحمان کی حرزہ سرائی سے یہ پتہ چلا کہ کم از کم توصیف الرحمان کے نزدیک اس کے اپنے اکابرین بھی مشرک کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے مشرک کافر ہو گئے، کیونکہ مشرک کی نماز جنازہ پڑھنے کی تو اجازت نہیں۔ یہ تو رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چیخ رہا ہے، جو بڑے بڑے علماء وہاں پہنچے وہ سارے کے سارے مشرک ہوئے۔ چلو بریلویوں کو تو یہ مشرک سمجھتے ہی ہے، تو باقیوں کا کیا کرے گا؟ اتنا بڑا بیوقوف، اتنا بڑا جاہل کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا اس وقت سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے، شہید ناموس رسالت کے غم میں شریک ہے، اس کے سوگوار آنکھ کے ساتھ تعزیت کر رہی ہے، اور یہ اپنے منہ میاں مٹھے بڑھ رہا ہے کہ یوں نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس بیوقوف کو اتنا نہیں پتا کہ بدعتی اور مشرک کیسے کہتے ہیں، اس کو ہر بات بدعت نظر آتی ہے۔ عرب پورے کے اندر بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفتی، وہ سارے کے سارے لال ٹوپی پہنے ہوتے ہیں، مطلب وہ لال رومال پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس کو یہ نظر آیا کہ یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ اور خود یہ بہت بڑا جاہل آدمی، اس نے بھی سر کے اوپر رومال پہن رکھا ہے، کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ یہ بدعت ہے یا سرکار کی سنت ہے؟ غیر کی آنکھ کا تجھ تنکا بھی آئے نظر، اپنی آنکھ کا دیکھا نہ شہتیر بھی تو نے۔ تو شرم کرنی چاہیے تھوڑی بہت کہ بندہ کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو اگرچہ وہ مرنے والا سودی کاروباری کیوں نہ کرتا ہو، پھر بھی لوگ وہاں جا کے یہ نہیں کہتے کہ جناب بڑا وہ جناب سودی کاروبار کرتا تھا جی، بڑا گناہ گار تھا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ یہ وہاں بھی کسی نے جا کے کبھی نہیں کہا، اور اس بے شرم کو اتنی حیا نہیں آئی کہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ جی دیکھو وہ مشرک تھا، اس کی کوئی نیکی۔ اس جاہل کو اتنا نہیں پتا، صحابہ کرام توبہ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کوئی نماز نہ پڑھی ہوتی، کچھ بھی نہ کیا ہوتا، تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کا نذرانہ پیش کرتے تو جنت ملتی۔ یہ جہاد کے جب لیکچر دیتے ہیں تو تب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اور جس نے ناموس رسالت کی خاطر جان دی اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ کوئی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ساری خطائیں معاف نہیں ہوں۔ چلو شکر ہے، تو یہ تو مانا کہ نیکی ہے، چھوٹی ہے یہ بڑی ہے، نیکی تو ہے نا، تو نے یہ تو مانا نا کہ اس نے ناموس رسالت کے لیے جو کام کیا وہ نیکی کی ہے، یہ تو نے مانا۔ مگر یہ ماننے کے باوجود دماغ کے اندر جو گند تھا وہ باہر نکلا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی ذات کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، ولکن اخاف ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاؤ گے۔ توصیف الرحمان کا تو دماغ خراب ہو گیا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ شرک کہتے کسے ہیں، بریلوی مشرک، فلانا مشرک، فلانا مشرک، فلانا مشرک، فلانا مشرک۔ اگر اتنا ہی شرک کا خوف ہے تو اپنے حکیم سارے مار ڈالو نا۔ حکیم بھی تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، زندہ بھی حکیم، مردہ بھی حکیم، حافظ بھی تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔
انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، تو تمہارا زندہ بھی حافظ، مرا ہوا بھی حافظ. تمہیں بدعت نظر آ رہی ہے، احسان علی ظہیر کی تو جناب تجھے داڑھی نظر نہیں آئی، اس کی تو بدعت نظر نہیں آئی، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر اس بندے نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. کم از کم دوسرے چکروں میں پڑھ کے اپنی انا اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کوئی اور ڈھونڈنا چاہیے تھا تجھے، اور تو نے کیا یہ. اگر اس طرح ہم لائن لگائیں گے نا، تمہارے بڑے بڑے اس کے سامنے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے لوگوں کو محفوظ فرمائے. یہی وہ بندہ جو کبھی کسی دور میں کہتا تھا کہ مدنی چینل اور کیو ٹی وی دیکھنے سے تو گندی فلمیں دیکھنا اچھا ہے، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ان چینلز کو دیکھنے کا نقصان ہے. یہی وہ بندہ تھا جو سب سے بڑا دہشت گرد تھا، جو اپنے بیانات میں پکار کہہ رہا تھا کہ تمہیں مزار نظر نہیں آتے، مزاروں پہ دھماکے کرو. تم کہاں جا کے جہاد کر رہے ہو؟ مزاروں پہ دھماکے کرو، یہاں شرک کے اڈے ہیں. یہی وہ بندہ تھا جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے. اور جب سے کیو ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا ہے، اس وقت سے شرک اتنی کثرت سے نشر ہو رہا ہے، اتنی زیادتی سے اور اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اس کو ہزاروں نہیں لاکھوں افراد دیکھتے ہیں. میں اعلیٰ وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں کہ امت کے لیے گندی ننگی فلموں کے چینل اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا کیو ٹی وی کا یہ فتنہ ہمارے لیے خطرناک ہے. کیونکہ آپ گندی فلمیں دیکھیں گے، گناہ گار ہوں گے، کافر اور مشرک نہیں ہوں گے، تو گناہ گار توبہ طائب ہو جائے تب اللہ معاف کر دے گا، توبہ نہ کرے اللہ اپنی رحمت سے ہی معاف کر سکتا ہے. لیکن کیو ٹیلی ویژن کے ذریعے اتنا شرک پھیل رہا ہے، کہیں سہارے کے نام پہ، کہیں قبروں کی پوجا کے نام پہ، تو ہم مجبور ہو کر اس بیماری کا جواب دینے کے لیے میدان میں آئے. اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں ہجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا تو وہ کشمیر میں مرے، افغانستان میں مرے، عراق میں مرے، جہاں مرضی مر جائے، یا علی مدد کہنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں، غریب نواز کا بندہ مرے گا تو جہنم میں. اللہ کرے کہ ہماری فوج کو اللہ سلامت رکھے اور حکومت کو بھی اللہ تعالیٰ علیہ سلیم دے کہ یہ کیا یہ دہشت گرد نہیں ہے. اس کے بیانات کو سنا جائے نا. ہم الٹی سائڈ پہ چل رہے ہیں کہ ہمارے ہم اگر کوئی بندہ 2 اور 2 4 کہہ رہا ہے تو وہ بھی غلط، اور 2 اور 2 5 کہہ رہا ہے تو وہ بھی غلط. مطلب جو سمجھانے والا اس کو بھی غلط ہی کہتے ہیں. ہم کسی کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بھی غلط، ہم بھی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. اور اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو وہ بھی فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. عجیب بات ہے بھائی. ملک پاکستان کو برباد کرنے کا ان لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. اس کے کلپ سنے جائیں نا، جب یہ کہتا رہا ہے کہ جناب مزاروں پہ دھماکے کرو. تم باہر جا کے کیوں دھماکے کرتے ہو؟ داعش کو دعوت دینے والے یہی لوگ ہیں، داعش کو پکارنے والے یہی لوگ ہیں، اور نہتے بچوں پر ظلم کر کے اپنی انا کو تسکین پہنچانے والے یہی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو سلامت رکھے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ان کا قلعہ کما ہو جائے گا اور ان کی گردن تک کوئی نہ کوئی پہنچ ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سلیم عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب کو مرنا جینا نصیب فرمائے. فرقہ وریت کی وبا سے بچا کر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضا کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.